اسلامک ورلڈ HD4K یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو واپس بھی لیا تو مشرکین مکہ نے اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا گفتگو کی اور کہنے لگے کہ یہ محمد دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ جس کلمے کی آواز میں مکے میں لگا رہا ہوں اس آواز کو دنیا کے کونے کے اندر پہنچاؤں گا۔ یہ دعویٰ تو کرتا ہے آفاقی انقلاب کا، یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز کو اور اس کی دعوت کو پہنچاؤں گا، لیکن ادھر سے حالت یہ ہے کہ اللہ نے جو نرینہ اولاد عطا کی وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب باپ ایک مشن لے کر چلتا ہے تو باپ اگر فوت ہو جائے تو اولاد اس کے مشن کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اب مشرکین مکہ نے دو باتیں کی، ایک بات یہ کی کہ اس پیغمبر کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، دوسری بات یہ کی کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا مشن اور اس کا کاز ختم ہو جائے گا، اس کے مشن کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مشرکین مکہ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے پیغمبر کی نرینہ اولاد بالغ کوئی نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکی ہے، لیکن جو مشرکین نے دوسری بات کی ہے کہ اس پیغمبر کی اور اس نبی کی آواز کو دنیا کے اندر کون پہنچائے گا؟ فرمایا یہ بات کے اندر یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ بات غلط کی ہے، ولیکن رسول اللہ، انہوں نے میرے پیغمبر کی ایک حیثیت کو دیکھا ہے اور پیغمبر کی دوسری حیثیت کو نہیں دیکھا۔ انسان کی ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو جسم سے چلا کرتی ہے، انسان کی دوسری اولاد وہ ہوتی ہے جو ایمان سے چلا کرتی ہے۔ جو اولاد انسان کی جسم سے چلے اس کو جسمانی اولاد کہتے ہیں، اور جو اولاد انسان کے ایمان کی نسبت سے چلے اس کو روحانی اولاد کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک والد وہ ہوتا ہے جس کو جسمانی والد کہتے ہیں، دوسرا والد وہ ہوتا ہے جس کو روحانی والد کہتے ہیں۔ میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اگر اس کی محمد بن عبداللہ کی حیثیت کو دیکھا جائے تو میرا محمد جسمانی والد ہے، اگر اس کی محمد الرسول اللہ کی نسبت کو دیکھا جائے تو میرا محمد روحانی والد ہے۔ میرے پیغمبر کی جسمانی اولاد کا نام عبداللہ ہے، میرے پیغمبر کے جسمانی بیٹے کا نام ابراہیم ہے، میرے پیغمبر کے جسمانی بیٹے کا نام قاسم ہے، میرے پیغمبر کے جسمانی اولاد کا نام زینب ہے، پیغمبر کی جسمانی اولاد کا نام رقیہ ہے، پیغمبر کی جسمانی اولاد کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اور ادھر سے پیغمبر کی روحانی اولاد کو دیکھا جائے تو پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام فاروق اعظم ہے، پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام عثمان غنی ہے، پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام علی المرتضیٰ ہے، پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام حضرت حسن ہے، پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام حضرت حسین ہے، پیغمبر کے روحانی بیٹے کا نام حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اب میرے پیغمبر کی دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت سے روحانی والد ہیں، ایک نسبت سے جسمانی والد ہیں۔ پیغمبر کی جسمانی اولاد اور ہے، پیغمبر کی روحانی اولاد اور ہے۔ اب جو میرے پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کے اندر پہنچاؤں گا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ بات کب کی ہے، محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے کی یا محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کی ہے؟ اگر محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے کی تو پیغمبر کی آواز کو پہنچانا عبداللہ کے ذمے ہے، پیغمبر کی آواز کو پہنچانا ابراہیم کے ذمے ہے، پیغمبر کی آواز کو
پہنچانا قاسم کے ذمے ہے۔ اگر پیغمبر نے یہ بات محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کہی ہے تو پھر میرے پیغمبر کی اس آواز کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچانا آپ کی روحانی اولاد کے ذمے ہے۔ پھر پیغمبر کی آواز کو پہنچانا ابو بکر صدیق کے ذمے ہے۔ پیغمبر کی اس آواز کو پہنچانا فاروق اعظم کے ذمے ہے۔ پیغمبر کی اس آواز کو پہنچانا عثمان غنی کے ذمے ہے۔ پیغمبر کی اس آواز کو پہنچانا علی المرتضیٰ کے ذمے ہے۔ پیغمبر کی اس آواز کو پہنچانا حضرت حسن کے ذمے ہے، حضرت حسین کے ذمے ہے، حضرت معاویہ کے ذمے ہے۔ اور ہم نے جب یہ دیکھا تو پیغمبر نے یہ آواز، پیغمبر نے یہ دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے تو پیغمبر کی روحانی اولاد کے اندر ولیکن رسول اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی روحانی اولاد کے اندر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام آتے ہیں۔ یہ سارے پیغمبر کی روحانی اولاد ہیں۔ اب اگر کوئی دشمن یہ کہتا ہے کہ جب ابو بکر ختم ہو جائے گا، جب عمر چلا جائے گا، جب عثمان چلا جائے گا، جب علی چلا جائے گا، جب حسن و حسین معاویہ چلے جائیں گے، پھر اس کی آواز کو کون پہنچائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ یہ آخری رسول ہے۔ اس کی روحانی اولاد صرف صحابہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کی روحانی اولاد کے اندر قیامت تک آنے والا ہر کلمہ گو مسلمان آتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سارے کے سارے مسلمان محمد رسول اللہ کی روحانی اولاد ہیں۔ اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ جب صحابہ چلے جائیں گے، بعد کے اندر تابعین آ جائیں گے، ائمہ آ جائیں گے، بعد کے محدثین، مفسرین، علماء کرام، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دنیا کے کونے کونے کے اندر محمد کی آواز پہنچ کے رہے گی۔ تو محمد رسول اللہ ہم سب کے روحانی والد ہیں، ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ اب ہم نے جب اس نسبت سے دیکھنا ہے پیغمبر کی اس آواز کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچانا، یہ پیغمبر کی روحانی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے یہ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے، یہ ذمہ داری میری بھی بنتی ہے۔ اور یہ بات آپ بتلائیں کہ جس کا ایک والد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے؟ جس کا والد ایک ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں، کچھ پتہ نہیں۔ حلال زادہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زور سے بولیں، پیچھے والے بھی بولیں جن کو پتہ ہے حلال زادہ ہونے کا۔ جس کا ایک والد ہو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور جس کے دو والد ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا ایک والد ہو اس کو حلال زادہ کہتے ہیں، جس کے دو والد ہوں اس کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ آج آپ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں آپ کے والد کا نام کیا ہے، وہ ایک نام بتلاتا ہے، سال کے بعد پوچھتے ہیں وہ اور نام بتلاتا ہے، آپ کہیں گے یہ حرامی ہے، اس لیے کہ سال پہلے اس نے والد کا نام اور بتلایا، سال کے بعد والد کا نام اور بتلایا۔ ہم محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم محمد رسول اللہ کی روحانی اولاد بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حلال زادہ ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ جب سے ہم نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانا ہے اس وقت سے اب تک بھی مان رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہر کلمہ گو مسلمان حلال زادہ کی فہرست کے اندر آتا ہے۔ اور اگر پیغمبر کی دوسری بات کو دیکھا جائے کہ جو اپنا والد ہی تبدیل کر دیتا ہو، جو اپنا والد ہی ایک نہ رکھتا ہو بلکہ یہ کہتا ہو سال پہلے محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہو اور سال کے بعد کوئی اور نبوت کے کسی دعویٰ کرنے والے کو مان لیتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، تو یہ حلال زادہ رہے گا یا حرام زادہ؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کچھ سال پہلے یہ کہتا تھا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، سال کے بعد یہ کہتا ہے کہ قادیان میں آنے والے مرزا دجال اور کانے کو میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، تو یہ حلالی بنے گا یا حرامی بنے گا؟ ہمیں حلالی بننا پسند ہے یا حرامی بننا پسند ہے؟ ہمیں حلالی ہونے پر فخر ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، مانتے تھے، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، اس لیے کہ حلالی ہونا عزت کی بات ہے، حرامی ہونا یہ عیب کی بات ہے۔ اس وجہ سے ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مان کر ہم حلالی ہیں، اور جو قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں وہ حرامی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں چوک شہباز پور کے قادیانیوں کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی حلالیوں کی فہرست کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر میرے محمد کو آخری نبی مان لو، مرزا قادیانی کو چھوڑ دو۔ جب تم اس کو چھوڑ دو گے تم بھی حلالیوں کی فہرست میں آ جاؤ گے۔ اگر محمد رسول اللہ کو نبی بھی مانتے ہو، مرزا قادیانی کو نبی بھی مانتے ہو، پھر ہم تمہیں حلالی ماننے کے لیے تیار
نہیں ہو، حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حلالی اولاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ حلالی اولاد کبھی اپنے باپ کی توہین نہیں کیا کرتی، اور حلالی اولاد اپنے باپ کی توہین کو سن کر برداشت بھی نہیں کرتی۔ حلالی اولاد کے یہ دو کام ہوتے ہیں، نہ اپنے والد کے خلاف کبھی بک بک کرتے ہیں اور نہ اپنے والد کے خلاف ہونے والی بکواس کو کبھی برداشت کرتے ہیں۔ اور حرامی ہی ہوتا ہے جو اپنے والد کے خلاف بھی بولتا ہے، اپنے والد کے خلاف بکواس بھی کرتا ہے، اپنے والد کی توہین بھی کرتا ہے اور اپنے والد کے خلاف ہونے والی توہین کو برداشت بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم حلالی ہیں، ہم نہ پیغمبر کی توہین کرتے ہیں نہ پیغمبر کی توہین کو برداشت کرتے ہیں، اور وہ حرامی ہی ہوں گے جو پیغمبر کی توہین بھی کرتے ہیں، پیغمبر کی توہین کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حلالی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ پیغمبر کے گستاخ کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کا آج کی اس دور کے اندر سب سے بڑا گستاخ، سب سے بڑا پیغمبر کا بے ادب مرزا قادیانی ہے، اور مرزا قادیانی کے ماننے والے ہیں۔ اس وجہ سے مرزا قادیانی سے نفرت بھی ضروری ہے، مرزا قادیانی کے ماننے والوں سے نفرت بھی ضروری ہے۔ ہم پیغمبر کے روحانی اولاد ہیں۔ روحانی اولاد کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کے مشن کو آگے پہنچانا۔ تو پیغمبر کی روحانی اولاد نے میرے پیغمبر کے مشن کو آگے پہنچایا بھی ہے، اور پہنچاتے ہوئے اپنے جان کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں، اور پیغمبر کی مشن کو پہنچاتے ہوئے انہوں نے نبوت کا تحفظ بھی کیا ہے، ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا ہے۔ اور ایک شہید نبوت ہوتا ہے، ایک شہید ختم نبوت ہوتا ہے۔ شہید نبوت اور ہیں، شہید ختم نبوت اور ہیں۔ شہید نبوت وہ ہیں کہ پیغمبر بدر میں گئے ہیں، مشرکین مکہ نے نبی ماننے سے انکار کیا، جس نے وہاں پر جان دی ہے اس کو شہید نبوت کہتے ہیں۔ پیغمبر احد میں گئے ہیں، مشرکین نے نبی ماننے سے انکار کیا ہے، جس نے وہاں پر جان دی ہے اس کو شہید نبوت کہتے ہیں۔ پیغمبر تبوک کے اندر گئے ہیں، جس نے وہاں پر جان دی ہے اس کو شہید نبوت کہتے ہیں۔ پیغمبر خیبر میں گئے ہیں، مشرکین نے نبی ماننے سے انکار کیا کہ ہم نبی ہی نہیں مانتے، جس نے جان دی ہے اس کو شہید نبوت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنگ یمامہ ہوئی ہے، وہاں پر صحابہ گئے ہیں، مسلمہ کذاب والوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، جنہوں نے جان دی ہے ان کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ ہم شہید نبوت بھی مانتے ہیں، ہم شہید ختم نبوت بھی مانتے ہیں، شہید نبوت بھی ہمارے ہیں، شہید ختم نبوت بھی ہمارے ہیں، ہمارا کسی سے بیکاٹ نہیں ہے۔ شہید نبوت بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، شہید ختم نبوت بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ مولانا آپ کے سامنے شہید ختم نبوت، سب سے پہلے شہید ختم نبوت کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، بازو کاٹا گیا، مسلمہ کذاب نے یہ نہیں کہا کہ محمد کو نبی نہ مان، بلکہ اس نے یہ کہا کہ محمد کو نبی بھی مان لے اور مجھے نبی بھی مان لے، اس کو آخری نبی نہ مان۔ حضرت حبیب نے یہ کہا کہ محمد کو نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کی نبوت سے انکار کیا، ایک بازو کٹ گیا تب بھی انکار کیا، بایاں بازو کٹ گیا تب بھی انکار کیا، دایاں پاؤں کٹ گیا تب بھی انکار کیا، بایاں پاؤں کٹ گیا تب بھی انکار کیا، گردن اڑانے کی باری آئی تب بھی انکار کر دیا ہے۔ جب والدہ کو پتہ چلتا ہے تو والدہ نے کیا ہی جملے کہے، کہا لحاظ اليوم ارضعتہ، میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے بچے کو پیدا کیا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ میرا بچہ ختم نبوت پہ جان قربان کر دے۔ تو اس وجہ سے ختم نبوت کا دفاع کریں گے، سارے ساتھی پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ ختم نبوت کا دفاع یہ ہماری جنت کی ضمانت ہے، قادیانیوں سے بیکاٹ یہ ہماری جنت کی ضمانت ہے، قادیانیوں سے نفرت یہ ایمان کی علامت ہے، قادیانیوں کا بغض رکھنا، مرزا قادیانی سے نفرت کرنا یہ عشق رسول کی دلیل ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حلیم و تباہ ہونے کے باوجود جب درس کے اندر یا بیان کے اندر مرزا قادیانی کا نام آ جاتا تھا اس کو لانتی کہتے تھے، دجال کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، کمینہ کہتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت آپ تو بڑے نرم دل ہیں، جب اس خبیث کا نام آتا ہے، جب اس خنزیر کا نام آتا ہے آپ اتنے غصے
کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح پیغمبر سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، پیغمبر کے دشمن سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان ہے، اور فرمایا کہ جو پیغمبر کے دشمن سے جتنا بغض رکھے گا قیامت کے دن محمد کا اتنا زیادہ قرب اس کو ملے گا۔ اس وجہ سے سارے بلند آواز سے کہیں قادیانیوں پہ، قادیانیوں پہ، مرزائیوں پہ، قادیانیوں کے یاروں کے اوپر، قادیانیوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر۔ اس وجہ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، قادیانیوں کا بیکاٹ بھی ضروری ہے، ان کی مجلس سے بھی بچنا ہے، ان کے سلام سے بھی بچنا ہے، ان کے کلام سے بھی بچنا ہے، ان کی شادی سے بھی بچنا ہے، ان کی غمی سے بھی بچنا ہے، اور جو قادیانیوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، منافقت اختیار کی ہوئی ہے، ان کا بھی بیکاٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ان کا بیکاٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ سنی زندہ ہے، مسلمان زندہ ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے اب بھی زندہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔